السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو۔ سوری، انگلش میں بھی پڑھنا تھا، آپ میرے ساتھ پڑھیں پوری صورت کو، ایک دفعہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں۔ کل سے یا ایہا او الکافرون the disbelievers لا not اعبدو I worship، وہی جو ہم نے سورہ الفاتحہ میں پڑھا تھا، نعبدو we worship، نون is for we and here like Hamza is for me، I worship۔ ما what تعبدون you worship۔ تعبدون میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ تا جو ہے وہ یو کے لیے ہے اور اینڈ پہ واو نون پلولر کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو سینٹر میں عین با دال آپ کو ورڈ مل رہا ہے، عبادت، عبد، عبد کہتے ہیں بندے کو، غلام کو، سلیو۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، تو جو غلام ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کی طرف ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، بار بار۔ تو وہ عبادت میں بھی مختلف چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ جو خاص عبادت ہے وہ بھی وہ اللہ ہی کی کرتا ہے، اور اسی طرح سے اگر وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ ہی سے مانگتا ہے، اور بھی قربانی بھی یا جو بھی عبادات کی اقسام ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عین با دال عبد یاد رہے گا نا، سلیو کو، بندے کو، غلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دو، say او disbelievers I do not worship what you worship، ٹھیک ہے۔ تفسیر بعد میں کرتے ہیں، پہلے ترجمہ سارا پڑھ لیں۔ ولا and not انتم you عابدون worshippers ما of what اعبدو I worship۔ ولا and not انا I am عابدun a worshipper ما of what عبدتم you worship۔ ولا and not انتم you عابدون are worshippers ما of what اعبدو I worship۔ لکم دینکم for you is your religion ولی دین and for me is my religion۔ ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الکافرون جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں اس کو پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، ٹھیک ہے۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں فرضوں سے پہلے، جن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں جو ہیں، یعنی 2 سنتیں فجر کی، جو کچھ دنیا اور اس میں ہے اس سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب سنتوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر فجر کی نماز کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری میں سورۃ الاخلاص، جو آپ آگے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے رضی اللہ عنہما اس لیے کہا ہے کہ یہ دونوں صحابی ہیں،
اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی کہ مطلب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، ایمان کی حالت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 24 سے 25 بار یعنی 24 to 20 ٹائمز یہ جائزہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور مغرب کی 2 بعد کی سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں نا ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر یہ والی جو صورت ہے یہ اخلاص کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے سورۃ الاخلاص بھی پڑھا نا، اس میں کیا اللہ کا تعارف بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کیا وٹ از اوور تھاٹ، وٹ از اوور بلیو. اور بلیو کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کہ یعنی ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو وہ ہم نے سورہ اخلاص میں پڑھا تھا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے. وہ مخلوق جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادت بھی خالص اللہ ہی کے لیے ہے. جو بلیو اور عقیدہ ہم دل میں رکھتے ہیں نا، اسی کے مطابق ہم صرف عبادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرتے ہیں. اور وہ عبادت کیا ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، آپ قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، اور وہ تمام چیزیں صحیح ہے. اب کیا آپ کو سمجھ آئی کہ یہ والی صورت اور سورۃ الاخلاص دونوں ہی توحید کی صورتیں ہیں. وہ جو صورت ہے وہ آپ کو عقیدے کے بارے میں بتا رہی ہے، اور یہ جو ہے یہ عملی یعنی توحید کا درس دے رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 1/4 آف دا قرآن ہے یہ سورہ، اور وہ ہم نے پڑھا تھا 1/3 آف دا قرآن، یعنی اتنا ثواب ہے. تو اور معنی کے اعتبار سے بھی، کیونکہ قرآن میں جو بھی ہم مضامین پڑھیں گے نا مختلف، تو اس میں ہم جو مین پوائنٹ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں، تو اسی کا بیان سورۃ الاخلاص میں ہے. اور یہاں پر بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دین کو، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لینا. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو عین بادال کا مطلب سمجھایا نا، تو عبادت کیا ہے کہ جب آپ کسی کے غلام ہوتے ہیں، سلیو، اس کو فیل کریں، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کا آقا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف جائیں؟ نہیں نا. وہ آپ کو کیوں رکھے گا پھر؟ وہ آپ کو کیوں سیلری اور سب کچھ دے گا یا جو بھی؟ اور غلاموں کو تو بلکہ دیتے بھی نہیں ہیں، وہ تو آقا تو ان کو اون کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سیلری وغیرہ تو ہم ان کو دیتے ہیں جو ہمارے پیڈ جو امپلائیز وغیرہ ہوتے ہیں، صحیح ہے. تو غلام کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اس کی تو ساری کی ساری ملکیت ہی آقا کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک. تو اب اس رب کو چھوڑ کر انسان کسی بھی چیز میں دوسروں کی طرف نہ جائے، نہ تو ان سے مانگے، نہ ان کے سامنے عبادتیں کرے، نعوذ باللہ، نہ ہی ان کے نام کی کوئی نظر نیاز دے، نہ ہی کوئی قربانی ان کے نام کی نہ کرے، ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ یہ مشرکین مکہ کر رہے تھے، الکافرون کہا جا رہا ہے. تو کیونکہ ہماری نماز کیا ہے، قرآن میں جیسے آتا ہے کہ ہمارا تو سب کچھ جینا مرنا سب کچھ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اس صورت میں دراصل تمام کافروں سے برات کا اظہار کیا جا رہا ہے. برات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی میں بری و ذمہ ہوں تمہارے عمل سے. اور یہ ہم کب کریں گے؟ جب ہم انہیں بتا دیں گے کہ یہ دین کی دعوت ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور یہی برحق دین ہے. اب جس پر تم ہو تم پھر اسی پر رہو. جیسے آخری صورت میں کہا کہ لکم، آخری آیت میں کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. اور سچی بات تو اللہ ہی کی ہے، تم اپنا بدلہ پا لو گے اور ہم اپنا ثواب پا لیں گے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں کو کہہ دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، کہیے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی، بلکہ آئے گا کہ میں نہیں عبادت کر سکتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے. اور اس میں ہوا کیا تھا، تھوڑا سا اس کا شان نزول پڑھ لیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مکہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، تو کفار مکہ کو اسلام کے اور یعنی شروع کے جو سال تھے نا،
تو انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی کمپرومائز کروا دیں، کوئی سمجھوتے کی صورت نکل آئے. سمجھ آ رہی ہے یہ کمپرومائز کرنا، یعنی کچھ چیزوں سے تم نیچے آ جاؤ، کچھ اپنے سٹینڈرڈز تم کم کر دو، کچھ ہم کم کر دیتے ہیں. اس طرح کی بات ان کے دماغ میں آئی اور انہوں نے کئی اس کے لیے راہیں سوچی، یعنی کئی طریقے اختیار کیے. کبھی لالچ کا راستہ، کبھی دھمکی، کبھی دھونس، حتیٰ کہ ایک دفعہ کفار نے یہاں تک پیشکش کی کہ اگر آپ چاہو تو ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کے انبار لگا دیتے ہیں، حکومت چاہو تو وہ بھی حاضر ہے، کسی مالدار اور حسین لڑکی سے شادی چاہتے ہو تو وہ بھی حاضر ہے، مگر ہمارے معبودوں کی توہین نہ کیا کرو. اور اسی میں سے ایک ان کی تجویز یا چال کہہ لیں یا طریقہ یہ بھی تھا کہ کہنے لگے کہ 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کریں گے، بشرطے کہ اگلے سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو. ٹھیک ہے. کافروں کی یہ تدبیر ایک رواداری کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے یہ ایک دراصل بڑی خطرناک چال تھی. وہ دھوکہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اسلام کے قدموں کو اکھیڑنا چاہ رہے تھے. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے. ہم دوسری صورتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، پہلے جو صورتیں گزری ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معبود برحق تسلیم کرتے تھے. سب سے بڑا معبود تو وہ اللہ ہی کو مانتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں بتوں نے پیدا کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ اچھا تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو رزق کے لیے بھی وہ اللہ ہی کا بتاتے تھے. ہواؤں کو کون چلاتا ہے یہ سب کچھ انہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ان کا جرم کیا تھا جس کے لیے ان کو کافر بھی کہا جا رہا ہے، کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے. جو ہم نے سورہ اخلاص میں سیکھا نا کہ قل هو اللہ احد، وہاں پر ہم نے جو احد کا سیکھا، تو یہ جو کافروں کا یا مشرکین مکہ کا طرز کیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں دوسرے بتوں کو شریک کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس طرح کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا رہے تھے کہ 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اگلے سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑنا تھا. وہ تو پہلے بھی جب قربانی کرتے تھے نا، تو تھوڑا گوشت جو خانہ کعبہ کے سامنے رکھاتے تھے اور خون جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر مل دیتے تھے، نعوذ باللہ. اسی طرح جو گوشت وہ یعنی جو جانور وہ اپنے بتوں کے لیے قربان کرتے تھے، وہ بتوں کے آگے اس کا گوشت رکھاتے تھے اور خون اس کا بتوں کو مل دیتے تھے. بعد میں مجاور اس گوشت کو استعمال کر لیتے تھے اور وہ بت وغیرہ دھو لیتے تھے، نعوذ باللہ. تو یہ کام تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے، ایک طرف اللہ کی عبادت بھی کر رہے تھے لیکن اس میں شریک کر رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ یہ اس طرح ان کے تو عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ اس طرح کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرک کی نجاست میں مبتلا کرنا چاہتے تھے. اور شرک کو مٹانے کے لیے ہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. ٹھیک ہے. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ قابل ذکر بات یہ کہ باطل کبھی اکیلا چل نہیں سکتا جب تک کہ اس میں کچھ نہ کچھ حق کی آمیزش نہ کی جائے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آپ نے سنا ہوگا، وہ اکیلا نہیں چل سکتا. تو ان کافروں کا بھی یہی مذہب تھا کہ انہوں نے بھی جھوٹ سچ کی آمیزش کر کے ایک مذہب بنایا ہوا تھا اور اسی کی دعوت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے. لیکن یاد رکھیں کہ حق تو باطل کی ادنا سی بھی آمیزش کو گوارا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پہ جو انہوں نے مثال لکھی ہوئی ہے کہ اگر 1 من دودھ میں 1 پاؤ بھر یورین ملا دیا جائے تو سارے کا سارا ہی نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق وحدہ لا شریک ہی اتارا ہے، وہ ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی ہے. اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو یا اللہ پر کوئی اپنا زور چلا سکے، یا یہ کہ بتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے، یا بتوں کے ذریعے اللہ کے ہاں کوئی سفارش آپ کر سکیں، یعنی انٹرسیشن جو ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کے ہاں اس طرح کا. یہ چیز آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں بٹھانی ہے، کیونکہ آج آپ جس سوسائٹی میں آپ جاتے ہیں نا بچے، وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے. وہاں پر لوگ اسلام کو کیوں برا مذہب کہتے ہیں نعوذ باللہ؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ دیوالی بھی منا لے، اگر کوئی ہندو ہے تو جا کے کرسمس بھی سیلیبریٹ کر لے. ٹھیک ہے. ان کو اس سے کوئی فرق نہیں کہ اس دن وہ کیا بلیو رکھتے ہیں اور کیا ان کے عقائد ہیں، کیونکہ وہ سبھی باطل پر ہیں، سب جھوٹے دین پر ہیں. چاہے کوئی جو ہے
اللہ کی طرف سے اترے ہوئے دین پر ہے لیکن وہ بھی بدل چکے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی تبدیلی کی ہے، اپنے مذہب کو بھی بدل لیا ہے، شرک کی آمیزش کر لی ہے. اگر آپ میں سے کبھی کوئی چرچ گیا ہو یا ایون ان کے جو یہاں پہ ان کے کرسچن سکولز ہیں وہاں پر باقاعدہ میری اور اس کے عیسیٰ کے جو ان سے ہیں بت وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تو کچھ سکولز میں نے ایسے دیکھے کہ باہر ہی میری کا مجسمہ ہے، آپ نے بھی شاید کبھی گزرتے ہوئے دیکھا ہو. تو انہوں نے بھی وہی بت پرستی جو ہے اپنے مذہب میں شامل کر لی ہوئی ہے. تو ان لوگوں کو ایک دوسرے کے مذہب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں دین اسلام تو آپ کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے نا. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس میں یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو بتانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو دیا جاتا تھا کہ تم ایک ایسا دین لائے ہو جس نے گھر گھر میں پھوٹ ڈال دی ہے، جس میں یعنی کہ باپ بیٹے میں دشمنی ہو گئی ہے، ماں بیٹی میں دشمنی ہے. اور آج بھی یہی ہوتا ہے. اگر آپ جیسے خود میری بیٹی نے باہر یہ سنا کہ ہندو کرسچن باہر کھیل رہی تھی، کوئی بات ہوئی تو اس کو انہوں نے ایسے ہی بیچ میں کچھ بین کرنا شروع کر دیا. تو کیونکہ یہ چھوٹی تھی کوئی جواب بھی نہیں دے سکی. تو اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے لیے یا یہ کہ یہ دین ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے ہم اپنے دین سے پھریں، یا یہ کہ ہم ان کی طرح کرسمس منانا شروع کر دیں یا ہم دیوالی منائیں اور ہم کہیں ہاں ہاں سارے مذاہب اچھے ہیں، سارے ہی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ہم سبھی نیکی کا ہی درس دیتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دین وہی ہے جس کی کوئی بیس ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں وداؤٹ گائیڈنس نہیں چھوڑا. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بچہ ماں باہر سڑک پہ نہیں بھیج دیتی جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہو جاتا اور اس کو علم نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق کے خالق ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں، انہوں نے انسان کو زمین پر ایسے ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ اس کے ساتھ ایک بک آف گائیڈنس، کوڈ آف لائف انسان کو دیا گیا ہے جس کو ہم نے ایز اٹ از فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کی باتوں میں آ کر یا یہ کہ میں بھی اس طرح میری فرینڈ تھوڑی تھوڑی دین کی طرف آ جائے تو میں تھوڑے دنوں کے لیے اس کی جیسی حرکتیں کر لیتی ہوں. اچھا وہ ایسے کپڑے پہنتی میں بھی تھوڑے عرصے کے لیے ویسے کپڑے پہننا شروع کر دوں. اچھا وہ ایسے کھانے کھاتی چلو میں بھی ایسا، کوئی فرق نہیں پڑتا. نعوذ باللہ ایسے نہیں کرنا کہ ہم لائٹ لیں چیزوں کو، کیونکہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور یہ والی صورت اتاری گئی جس نے ہر طرح کے کمپرومائز کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، تو پھر فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو قرآن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے فرما دو کہ اس شرط پر ہمارے تمہارے درمیان کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے دین پر. ٹھیک ہے، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح جیسے تم اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہو اور اپنے معبودوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو ہم بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم اور تمہارے آباؤ اجداد عبادت کرتے رہے. ٹھیک ہے، پہلے جو بھی کچھ کر چکے میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آیات بار بار دہرائی جا رہی ہیں، اس لیے بھی کہ ذرا تکرار ہو جائے، یعنی ریپیٹیڈلی چیز آئے تو پھر انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن ان میں فرق بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی آیات کا معنی یہ ہوگا کہ جو طریقے عبادت میں نے اختیار کیا ہے اسے تم قبول نہیں کر سکتے، اور جو تم نے اختیار کر رکھا ہے اسے میں نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، سجدے میں سر یعنی کہ ماتھا ہی انسان ڈال دے. یہ کس بات کا اظہار ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے عاجزی کا اظہار ہے. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے کافروں کو بہت زیادہ چڑ تھی اور وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کرتے تھے، جیسا کہ سورہ علق میں ابو جہل اور عتبہ بن ابی معیط سے متعلق کئی واقعات درج کیے گئے ہیں کہ اور کافروں کا طریقہ کیا تھا، یعنی ان کا عبادت کا طریقہ کیا تھا کہ گاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے، کعبے کا ننگا ہو کر طواف کرتے. تو بھلا یہ کوئی طریقہ عبادت تھا جس کو کوئی فالو کرتا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے. اور اگر بعد والی جو آیات ہیں ان میں آپ یہ دیکھیں
کہ جنہیں تم پہلے پوجتے رہے ہو، یعنی ماضی میں، یا تمہارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے، اور ظاہر ہے یہ اپنی پسند سے معبودوں کو بدل لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. حال یہ تھا کہ جو پتھر اچھا لگا اسے سجا لیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، ٹھیک ہے، اسی کے آگے یعنی کہ اس کے آگے ہی شروع ہو گئی عبادت کرنا. پتھر یا مجسمہ، جو بھی چیز ایسی اچھی لگی اس کو نعوذ باللہ معبود بنا لیا. تو یعنی اپنی پسند کے مطابق اپنے معبودوں میں تبدیلی بھی کر لیا کرتے تھے. جو چیز فائدہ مند نظر آتی تھی، خوبصورت پتھر نظر آتا تھا، اسے اٹھا کر معبود بنا لیتے اور پہلے والے کو رخصت کر دیتے تھے. تو بتایا گیا کہ جن کی پہلے عبادت کرتے رہے ہو وہ میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے. یعنی ہم اپنی جگہ پر ہیں اور اس پر فکس ہیں اور اس پر فکس ہی رہیں گے. لکم دینکم ولی دین. اور آخری آیت میں تو شرک سے متعلق کسی بھی قسم کی جو لچک ہے اور رواداری ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو بتا دیا گیا. یعنی کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے ہوتا نا کسی کو oblige کرنا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم پر کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین حق دیا اور ہم اس پر جم گئے. اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو دوسروں تک لے کر جائیں گے. آپ اپنی فرینڈ کو بتائیں گی، لیکن آپ اپنی فرینڈ کے لیے اس دین کو نہیں بدلیں گی. دین ایز اٹ از ہے. اس نے اگر یعنی اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس دین کو اڈاپٹ کرنا ہے تو کرے، اگر نہیں کرنا تو نہ کرے، ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات انسان کو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے اب یہ جس دور سے یہ گزر رہے تھے اس میں تو حال یہ نہیں تھا کہ دوست کے درمیان ناطے ٹوٹ رہے تھے، بلکہ گھروں کے اندر یہ حال ہو گیا تھا نا. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ کافر ہے، ماں مسلمان ہو گئی ہے تو بیٹی کافر ہے. تو پھر اس کے لیے کیا تھا کہ ایک عجیب سی حالت پیدا ہو جاتی ہے نا. تو وہاں پر پھر کیا ہے کہ دیکھیں جس نے اسلام قبول کرنا ہے نا اور اس طرف آنا ہے وہ آ جائے گا. آپ کو ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس بات پر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ پر جو چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتے. بے شمار ساتھی مل جاتے ہیں اور محبت کرنے والے آپ کے ارد گرد آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کسی قسم کی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. تو جو یہاں پر اس صورت میں بتائی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ عطا فرما دے اور توحید اور شرک کا جو فرق ہے نا وہ ہمیں سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر کیا ہے کہ اسلام برحق دین ہے اور اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہے. جبکہ دوسرے جو بھی ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، وہ آپس میں اکٹھے بھی کیوں ہو جاتے ہیں کہ ان میں کہیں نہ کہیں وہ باطل پر ہیں اور کوئی نہ کوئی جھوٹ ان کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے کمپرومائز بھی کرتے رہتے ہیں، بدلتے بھی رہتے ہیں. جب چاہا کسی اور کوئی اچھی دنیا کا مفاد کسی چیز میں نظر آیا تو اس کے پیچھے چل پڑے، کچھ اور نظر آیا تو اس کے پیچھے چل پڑے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.